سپر پاور پڑھنا چاہتے ہیں تو امریکن جین کیوک کی زندگی کو دیکھیں، جو کہ ریناؤن رائٹر، برین کوچ، انٹرپرینر اور مینٹل پرفارمنس کے حوالے سے پوری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں۔ بچپن میں ہیڈ انجری کی وجہ سے کیوک کی سیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے طریقے سے رائٹنگ اور ریڈنگ سے اپنے مینٹل صلاحیتوں کو ریٹین کیا۔ ان کے گولڈن ورڈز ہیں کہ if the knowledge is a power then the learning is a super power۔ اگر ان الفاظ کو ہم فالو کریں تو ہم اپنی ذات کے اندر اور اپنے معاشرے میں علم کی بنیاد پر سپر پاور بن سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کراس ایگزامینیشن کے ایک کمپوننٹ لیڈنگ کویسچن کے حوالے سے، جو کہ سیلیبریٹڈ ایریا آف دا ٹرائل ہے، اور ٹرائل ایڈوکیٹس کو اس کی فارمیشن کو اور اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ لیڈنگ کویسچن کیا ہوتا ہے، لیڈنگ کویسچن کی اہمیت کیا ہے، لیڈنگ کویسچن کب پوچھا جا سکتا ہے، لیڈنگ کویسچن پر کب نہیں پوچھا جا سکتا، اس پر کیوں پابندی ہے، لیڈنگ سوال صرف ایگزامن ان چیف میں کیوں پوچھا جا سکتا ہے، کراس ایگزامینیشن میں لیڈنگ کویسچن کیوں پوچھا جاتا ہے، ری ایگزامینیشن میں کیوں نہیں پوچھا جا سکتا، اور ایگزامن ان چیف میں کیوں نہیں پوچھا جا سکتا، اور یہ کن صورتوں میں الاؤ ہو سکتا ہے، لیڈنگ کویسچن کتنے قسم کی فارمز ہوتی ہیں، اس کی ٹائپس کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ کلوزڈ اینڈڈ اور ریسپانسو کویسچن ہے، کمپاؤنڈ کویسچن ہے۔ یہ ایک ان ڈیپتھ ٹاپک ہے، ایک ویڈیو کے اندر اس کو تو مکمل نہیں کیا جا سکتا، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اس کو ہم مکمل کریں گے۔ لیڈنگ کویسچن آرٹیکل 1984 قانون شہادت میں 136، 137 اور 138 میں ڈیفائن ہے۔ 136 میں ڈیفینیشن ہے اس کی لیڈنگ کویسچن کی، اور 137 میں یہ ہے کہ when the leading question is must not be asked اور 138 میں ہے کہ when leading question may be asked۔ تو سوال لیڈنگ کیا ہے اور کب کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک گواہ سے آپ سوال کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے جرم کیا، یہ آپ نے چوری کی، آپ اس سے ایک نتیجہ اخذ کر کے سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس ایک آپشن کو ختم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہاں یا نہ میں اس کا جواب دے گا۔ جب آپ ایک کنکلوسیو جواب اور سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی سوال کے اندر، تو وہ ایک لیڈنگ جس کی بنیاد پہ وہ جواب دے تو یہ لیڈنگ سوال ہوگا۔ مثال کے طور پر صرف کوئی آپ سبجیکٹ ایسا تجویز کر رہے ہیں جس میں کوئی جواب سجیسٹ نہیں ہو رہا، کوئی اسپیسیفائنگ تھنگ اس میں نہ ہے، تو یہ لیڈنگ کویسچن نہیں ہوگا۔ سجیسٹو سوال یہ ہو سکتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے ایک ڈیزائر جواب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا ٹیسٹ یہ ہو سکتا ہے یہ جواب ہاں یا نہیں میں ہو، یا جنرلی عموماً ایسا لیڈنگ سوال ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کسی گواہ کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا نام راجہ اکرم ہے اور والد کا نام راجہ سلیم ہے۔ اب آپ اس نام کو سجیسٹ کر رہے ہیں، وہ اس کا جواب ہاں یا نہ میں دے گا۔ اسی طرح آپ اس سے ایک آپشن کو ختم کر رہے ہیں۔ لیڈنگ کویسچن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی رہائش بیریئر ٹاؤن میں ہے، تو وہ آپ ایک رہائش کے علاقے بیریئر ٹاؤن کو سجیسٹ کر رہے ہیں، حالانکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ سلیم کے پاس ملازمت کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک نام کو سجیسٹ کیا، آپ اس سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کے پاس ملازمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح کہ سوال لیڈنگ کویسچن کراس ایگزامینیشن میں کیوں پوچھا جا سکتا ہے؟ اس کی ایک ریزن ہے کہ کیونکہ ایگزامن ان چیف میں جو پارٹی اپنے گواہ کو پیش کر رہی ہوتی ہے، وٹنس تمام فیکٹس اور واقعات سے ویل ورسڈ ہوتا ہے۔ عدالت یہ چاہتی ہے کہ جو گواہ بیان دے اسی کو عدالت لکھے اور اس کو اپنی ایویڈنس میں لے کے آئے، اور اسی طرح ایکول اپرچونٹی کراس ایگزامینیشن کے لیے ادر پارٹی کو دی جاتی ہے تاکہ وہ کسی فیکٹ کو امپیچ کرے، کسی فیکٹ کی سچائی کو یا اس کے جھوٹ کو سامنے لے کے آئے۔ تو یہ ایکول ایک اپرچونٹی ہوتی ہے جو کہ ادر پارٹی کو میسر ہوتی ہے۔ لیڈنگ سوال کب نہیں پوچھا جا سکتا؟ ایگزامن ان چیف اور ری ایگزامینیشن میں نہیں پوچھا جا سکتا، اگر دوسری اور کورٹ کی اجازت سے اسے پوچھا جا سکتا ہے۔ لیڈنگ سوال کون سی صورتوں میں پوچھا جا سکتا ہے؟ ری ایگزامینیشن یا ایگزامن ان چیف میں، جہاں پر میٹر انٹروڈکٹری ہو، انڈسپیوٹڈ ہو، پرووڈ ہو ایسا تھنگ یا شناخت کے حوالے سے،
یا کوئی بھی شخص کسی واقعہ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے اس سے ہیلپ حاصل کر سکتا ہے، یا کوئی ہسٹائل گواہ ہے جس کی لیڈنگ سوال اس پر کیا جا سکتا ہے، یا ایسا کمپلیکیٹڈ وقوع جو اکاؤنٹ کی بکس ہوں جس کو یاد رکھنا ممکن نہ ہو، اس صورت میں لیڈنگ کویشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں جس میں اجازت ہوتی ہے۔ اب اوپن اینڈڈ اس میں لیڈنگ کویشچن میں جو ایک پرابلم ہے جو یس اور نو کی صورت میں ہم اس کو سامنے لاتے ہیں، کسی فیکٹ کو کبھی کسی ایسی صورت کو سامنے نہیں لایا جا سکتا جس پہ عدالت کسی ڈیفینیٹ نتیجے پہ پہنچے۔ مثال کے طور پر گواہ کو یہ لبرٹی نہیں ہوتی کہ کسی وقوع کے حوالے سے وہ اس کی آفٹر یا بیفور جو واقعات ہیں وہ عدالت میں پیش کرے ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن۔ تو وہ مثال کے طور پہ ایک وٹنس ہے جس نے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا یا کسی نے ایکسیڈنٹ کیا، تو اس سے وکیل یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے ایکسیڈنٹ کیا، تو وہ کہتا ہے ہاں جی ایکسیڈنٹ کیا، لیکن وہ اس کے بعد وکیل کسی اور سوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک کنفیوژن کریٹ اور ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ عدالت کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو وٹنس انجرڈ ہوا ہے ایکسیڈنٹ سے، کیا وہ انجرڈ ہوا ہے یا کیا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک پرابلم ہے کراس لیڈنگ کویشچن میں۔ اور اسی طرح ایک اور سوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک گواہ سے یہ اپنا ایڈوکیٹ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ 2 بجے کچہری چوک سے گزرے جہاں پر قتل ہوا۔ اب اس کے اندر ایک سجیسٹڈ جواب ہے، ایک کلیو ہے، ایک ہنٹ ہے جو وٹنس کو معلوم ہو گیا کہ 2 بجے مرڈر ہوا ہے کچہری چوک کے اندر۔ اب اس کو ہو سکتا ہے کہ ٹائم یاد نہ ہو سکتا ہے اس کو پلیس آف اکرنس یاد نہ ہو، مے بی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقوع پر آیا نہ ہو، نہ اس کے فیکٹس کو نہ اس وقوع کی جگہ کا اور ٹائم کا اسے پتہ ہو، لیکن آپ نے اس کو ایک سجیسٹڈ سوال کیا جس کے اندر ٹائم، پلیس آف اکرنس اور وقوع قتل کا ہوا، یہ اس کے نالج میں آ گیا۔ تو اسی لیے اس لیڈنگ کویشچن جو ہے اس پر ریسٹرکشن ہے۔ آج ایک اور ریسپانسو کویشچن کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ فارن میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ٹیچرس کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ کسی سے انٹینشنل یا ان انٹینشنلی ایسا لیڈنگ کویشچن کریں جو کہ اسٹوڈنٹ کے مائنڈ کو اسمپشن یا بائس کرے یا اس کی اوپینین کو انفلوئنس کرے۔ مثال کے طور پہ لیڈنگ کویشچن بعض حالات میں ٹیچر کو الاؤ ہے کہ انڈیپینڈنٹلی اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس کو رائٹ ڈائریکشن کو فالو نہیں کر سکتا تو پھر اس کو لیڈنگ کویشچن سے گائیڈ ٹیچر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ یہ تھیوری ہے، اس میں کوئی پرابلم ہے، آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، تو اسٹوڈنٹ اس کو سوچنا شروع کرتا ہے کہ اس میں کون سی پرابلم ہے جو میں نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے۔ یا مثال کے طور پہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ جو سوال کا جواب دیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ بیسٹ آنسر ہے، تو اسٹوڈنٹ اس بات کو سوچنے شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس سے کوئی بیٹر آنسر بھی ہو سکتا ہے۔ ایکچولی یہ کسی کے مائنڈ کو انفلوئنس کرنے کے حوالے سے یہ اس کے ریسپانسو کویشچن، لیڈنگ کویشچن اس کو کہتے ہیں، یہ اس کو مائنڈ کو انفلوئنس کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو یہ بھی بعض حالات میں اس پر بھی ریسٹرکشن ہے۔ اسی طرح جو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں کوئی ایسا وٹنس جو عدالت میں پیش ہوتا ہے جس پارٹی نے ایگزامینر چیف اس کو کیا ہوتا ہے اور ان کی اس گواہی سے منعرف ہو جاتا ہے ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن، تو پھر اسی پارٹی کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے وٹنس کو کراس ایگزامینیشن کرے اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے یا اس کی جو سچائی ہے یا اگر وہ کسی ایویڈنس سے منعرف ہو رہا ہے تو وہ اس پہ پارٹی لیڈنگ کویشچن کے ذریعے ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن اپنے وٹنس کو کر سکتی ہے۔ یہ قانون شہادت کا آرٹیکل 150 ہے جہاں پر اپنے وٹنس کو گواہ کو کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے ایک رائٹ دیا جاتا ہے۔ ہسٹائل وٹنس سے کہتے ہیں۔ قانون شہادت میں کہیں پر بھی ہسٹائل وٹنس ڈیفائن نہیں ہوا، لیکن سرکمسٹانسز کی وجہ سے اس کے بیان سے منعرف ہونے کی وجہ سے اس سے ہسٹائل وٹنس کہا جاتا ہے۔ لیڈنگ کویشچن جو ہے
یہ ایک فیکٹ کو ڈگ آؤٹ کرنے کے حوالے سے، اس کی کریڈیبلٹی کو امپیچ کرنے کے حوالے سے، اس کی ویلیو کی شہادت اور ایکوریسی کے حوالے سے، بعض اوقات لیڈنگ کویسچن جو ہوتا ہے وہ کسی برڈن کو شفٹ کرنے کے حوالے سے۔ تو آج میں جہاں تک ہم بات کریں گے باقی جو ڈفرینٹ لیڈنگ کویسچنز کے حوالے سے ہیں وہ ہم دوسری ویڈیو میں اس کو مزید سامنے ایجوکیٹ کریں گے دوستوں کو، کیونکہ یہ ایک ان ڈیپتھ ٹاپک ہے جو اس ویڈیو میں ابھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرا آج آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو جو ہوتی ہیں یہ ہم ایک دوسرے کو ایک نالج شیئرنگ کا ایک ذریعہ ہے، ہم ایک دوسرے کو جو بھی نالج ہمارے پاس ہے یا کوئی انفارمیشن ہے لاء کے حوالے سے تو ہم اس سے ایکوپ کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیوز کو پسند کیا۔ تھینک یو۔